السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل ذکر پیش کرنا سماعت فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلا کیے ہوئے، سبھی معاف کر دیں۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمد اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ 10 مرتبہ اسے پڑھو۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدہ میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدہ سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان 75 ہوئی۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ہم بندہ گنہگار بندہ ہے، خطا کار بندہ ہے۔ صبح و شام ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ آنکھ کا گناہ، بات کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، ہر طرف سے لہذا ہمیں بچنا چاہیے، اور مقصد جو ہے وہ اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ یہی اصل ہے زندگی۔ گناہ سے بچ کے پاک صاف ہو کر کے دنیا سے کوچ کر گئے تو سمجھ لے کہ انعام ہی انعام ہے، اور نہیں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ روز محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومنوں کو، مسلمانوں کو بخشوا کر پھر جنت میں جانے کا موقع فراہم عطا کریں گے، مگر یہ کیا کم ہے کہ اگر جو سزائیں آپ کو ملی اور جہنم میں جانا پڑے گا، یہ غیروں کا تو معاملہ یہ ہے کہ فی نار جہنم، وہ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ قرآن حدیث سے یہ ثابت۔ مگر ہم مسلمانوں کے لیے عالم برزخ میں ڈالا جائے گا، یعنی قبر میں، اور اس میں سزائیں ہیں، وہ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا سزا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو اپنے گناہ سے پاک ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی بات ہے، ایک مثال کے طور پر، کہ اگر کسی کمپنی کے پاس کام کرتے ہو تو وہ کمپنی آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ سے خوش ہو جاتا ہے تو آپ کو مال و متاع بڑھا دیتا ہے، تنخواہیں بڑھا دیتی ہے، عزت کرتا ہے آپ کو۔ یعنی آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ ہر کام کو ڈائریکٹر کے، مینیجر کا، مالک کے بتائے اس کے کام کو صحیح انجام دے رہے تو کچھ۔ اور بھی کوئی آدمی اگر عام طریقے سے، آپ کے گھر والے، اگر باپ ہی آپ سے جو ہے نا کچھ حکم کرتا ہے اور آپ اس کو حکم بجا لاتے تو باپ خوش ہو جاتا ہے، جائیداد پراپرٹی دے سکتے، یہ میرا بچہ ہونہار، اس کو دینا چاہیے، میری باتوں کو مان رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر طرح سے پاک صاف رہے اور میں اس کو جنت دوں۔ جنت ہے کیا؟ جنت تو آرام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ وہاں پر تو آپ کو ہر طرح کی چیزیں سہولت سے ملے گی، کھانے کے لیے میوہ جات، فروٹ، پھل، یہ وہ، پہننے کے لیے ریشم کا کپڑا، رہنے کے لیے بہترین محلات، جس میں کتنے ہزار کمرے ہوں گے، سب فرشتے آئے آپ کے حور و غلمان آگے پیچھے چلیں گے، کیا شان سے، کیا بادشاہت ہوگی۔ یہاں دنیاوی بادشاہ جو لینے والے ہو تو پھنس جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ کو ہر معاملہ میں حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا، حقوق العباد کو بھی پورا۔ حقوق العباد میں یہ سارا معاملات ہیں۔
ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بس سوچتے کہ بس اپنے زوم میں ہر بات کو اپنی خواہش اپنی انا کے لیے جو ہے نا منوا رہا ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور صاف ستھری زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جانا چاہیے۔ آپ چاہے وقت کے بہت بڑے علامہ ہوں کیوں نہیں، اگر آپ کے عملی زندگی میں صحیح عمل نہیں تو بیکار ہوگا، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، علماء ہو، مفتی ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، لیڈر ہو، رہبر ہو، اللہ کے حکم بادشاہ وقت ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو پسند بس اللہ کے خالص اللہ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا کا نام ہی زندگی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ اس میں کوئی ریا نہیں، دکھاوا نہیں، غلط نہیں، یہ نہیں، بس آپ اپنا کام کیے جائیے، آپ کا انعام اللہ تعالیٰ دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دین کی باتیں جو آپ جان رہے ہیں وہ ایک بات دوسروں تک پہنچا دیے، میں ویڈیو بنا کر بھیجا اس بات کو اور دوسرے تک فارورڈ کر دیے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور نجات کا راستہ میں نکل جائے۔ کون جانے کس گھڑی کاہے بلاوا موت کا، آدمی کو ہر گھڑی تیار رہنا چاہیے، اس لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔